7 ربیع الاول 1448 ہجری کی رات فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ 20 اگست 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے شرکاء کو اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کا ذہن دیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر، دعا اور صلاۃ السلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ فیضان مدینہ بینکاک تھائی لینڈ میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع، عاشقان رسول کی شرکت۔ رکن شورا عبد الوہاب اتاری نے سنت بھرا بیان کیا۔ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت۔ کورنگی نمبر 6 کراچی میں شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت 2 اگست 2026 کو تقسیم اسناد اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائن سے اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 7 ربیع الاول کی رات فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہونے والے مدنی مذاکرے کے بارے میں، جس میں پیر کامل سنتوں کے عامل قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ملفوظات ارشاد فرماتے ہوئے عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ سونے چاندی کا نقش نالے پاک لگانا کیسا ہے؟ کیا بچوں کو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ مرد نہیں لگا سکتے، نہ لڑکے کو بھی نہیں لگا سکتے۔ بیجز پر جو نقش نالین پاک کے یا اس کے علاوہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منائے جاتے ہیں، تو اس پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ اپنی پروفائل پکچر بھی لگائی جاتی ہے کہ وہ بیج گولائی کے اندر ہوتا ہے، اس میں مبارکباد بھی ہوتی ہے، ساتھ میں اپنی فوٹو بھی اس میں پرنٹ کروا دیتے ہیں۔ ایسا کروانا کیسا ہے؟ اصل وہ جیسے اسکرین پر فوٹو آتی نا، یہ عکسی ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل تصویر تو جائز ہوتی ہے، لیکن اب یہ اس کی پرنٹ آؤٹ ہوئی تو اب یہ ڈیجیٹل نہ رہی، یہ وہ فوٹو رہی جس کی ممانعت ہے اور اعلیٰ حضرت نے جس کو حرام کہا ہے۔ تو اس لیے وہ جشن ولادت کے لیے ہو یا ویسے ہی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ جشن ولادت کے لیے بنانا، اس میں مقدس نام لکھنا، یہ تو اور بھی مطلب بے ادبی کی طرف جا رہا ہے، اس سے بچنا ہے۔ آج کل یہ پروفیشن ہے، بناتے ہیں لوگ، ایڈورٹائز دیتے ہیں، ہمارے پاس بنوا لو۔ اور دھندا چاہیے، کاروبار چاہیے، پیسہ چاہیے، جس طرف سے بھی آئے، تو آپ نہ بنوایا کریں، اور جو بناتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، یہ دھندا نہ کریں۔ روزی روزگار کے اور بھی کئی حلال ذرائع موجود ہیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ جھالر یا زنجیر والا نقش نالین پاک لگانا کیسا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ عورت لگائے، مرد کو چاہیے کہ بغیر زنجیر کے لگائے۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ سنت بھرے اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد امجد قادری اپنے رپورٹ میں۔ 20 اگست 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع ہوا، جس میں کراچی کے مختلف علاقوں، دیگر شہروں سے عاشقان رسول، مختلف شعبات کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ و اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ ہفتہ وار اجتماع کو مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا گیا۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و کلام سے ہوا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، مرحبا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے عاشقان رسول کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بیان کرتے ہوئے شرکاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ نگران شورا نے فرمایا، جب اللہ پاک
نے اپنے بندوں پر حج فرض فرمایا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں حج کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے، لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض فرما دیا ہے، لہذا حج کیا کرو۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا، مگر ہر مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر میں نے ہاں کہہ دیا ہوتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، یعنی آقا فرما دیتے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، مگر یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کرم، حج زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار فرض ہے۔ غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے تو پھر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ ہفتہ وار اجتماع میں نعت خواہ اسلامی بھائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے، جس پر حاضرین اجتماع نے ہاتھوں میں مدنی پرچم لہراتے ہوئے مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صدائیں بلند کی۔ جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود شریف پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ نگران شورا نے دعا بھی کروائی۔ سوشل میڈیا پر ہیں، جو مدنی چینل پر ہیں، جو خود بیمار ہیں یا ان کا کوئی گھر کا فرد یا کوئی اور بیمار ہے جن کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں، مولا کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے، محبوب کریم کی ولادت کا واسطہ دیتے، ہمارے مریض صحت یاب ہو جائیں۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان دل کو چھو لینے والا تھا۔ انشاءاللہ الکریم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ آج بیان ہوا کہ کس طریقے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ گزاری ہے۔ ہمیں آج نگران شورا نے یہی بتایا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، نماز کے حوالے سے سیکھنے کو ملا ہے۔ 12 اجتماع کا کہا ہے ان نے، انشاءاللہ اس میں بھی نیت ہے کہ ضرور شرکت کریں گے۔ کافی اچھی باتیں بتائی گئی نگران شورا کی طرف سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، ساری سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ملک کے دیگر شہروں میں بھی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں سنتوں بھرے بیانات، ذکر، درود و سلام اور دعاؤں کے سلسلے بھی ہوئے۔ کراچی کے دیگر علاقوں اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی دعوت اسلامی کے تحت 20 اگست 2026 کو ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں اراکین شورا، مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے۔ ملک بھر میں ہونے والے سنت بھرے اجتماعات میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مقامی عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے ذمہ داران اور جامعات المدینہ و مدارس المدینہ کے طلباء، اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی۔ سنت بھرے اجتماعات میں معمول کے مطابق درود شریف پڑھائے گئے، ذکر اللہ، صلاۃ والسلام اور دعاؤں کے سلسلے بھی ہوئے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے،
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو اب خبر دیں گے فار ایسٹ ملک تھائی لینڈ سے، جہاں فیضان مدینہ بینکاک میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور ذکر و دعا کے بعد صلاۃ و سلام بھی ہوا۔ دوسری جانب بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید جانتے ہیں محمد نعیم اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک تھائی لینڈ کے سٹی بینکاک میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں تلاوت قرآن پاک کے بعد کلام پڑھا گیا اور رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے سمیت اپنے شب و روز عبادات اور نیک اعمال میں گزارنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے بعد شرکاء عاشقان رسول کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ ادھر تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ہی ایک اسلامی بھائی کی رہائش گاہ پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جیسے موضوعات پر شرکاء کی رہنمائی کی۔ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہے، جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائم فیضان مدینہ سمیت دیگر مساجد میں منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع سنتوں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے ساتھ ساتھ علم دین کا نور پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مصطفیٰ 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 مرحبا مصطفیٰ 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 مرحبا گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا، گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا، وہ آئے مصطفیٰ، وہ آئے مصطفیٰ، وہ آئے مصطفیٰ، وہ آئے مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، پر نور ہے زمانہ ہے صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، مبارک ہو نبی الانبیاء تشریف لے آئے، مبارک ہو شگ مشکل کشا تشریف لے آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر ثواب کمائیے۔
کورنگی نمبر 6 کراچی میں شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت 2 اگست 2026 کو تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو ماہ ربیع الاول دھوم دھام سے منانے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کورنگی نمبر 6 کی محمدی مسجد میں جامعۃ المدینہ فیضان دستگیر کے تحت تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے دینی تعلیمی بورڈ کنز المدارس کے تحت سالانہ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کرام، ان کے سرپرست اساتذہ کرام، ناظمین، ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا۔ اس موقع پر طلباء کرام نے مختصر سنت و بھرے بیانات بھی کیے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سارے دنیا میں آنے کا مقصد بندہ پا لے گا، یعنی مال پا لیا، دولت بنا لی، بزنس بہت اچھا ہو گیا، کاریں بھی ہیں، گھر بھی بنا لیا، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ بات صرف دنیاوی جو ہے وہ ترقی کی نہیں ہے، دینی اعتبار سے بھی کسی نے ترقی کر لی، دینی اعتبار سے بھی بڑے بڑے مقام اور مرتبے پا لیے، بڑے بڑے عہدے پا لیے، لیکن اللہ راضی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان عہدوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان مقامات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس شہرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عزت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے شرکاء کو ماہ ربیع الاول کو دھوم دھام سے منانے، گھروں کو سجانے، درود پاک کا ورد کرنے، قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ تقسیم اسناد اجتماع کے اختتام پر کنز المدارس بورڈ کے تحت امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کرام میں انعامات اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے۔ بہت اچھا پروگرام ہوا، سب لوگ نے شرکت کی اور اس میں حاجی فضیل طاری صاحب نے بھی شرکت کی، خصوصی بیان کیا اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا راستہ بتایا اور ہم اس سے بہت فیضیاب ہوئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس محلے کے اندر جتنا کام کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے، اور جامعۃ المدینہ کنز مدارس بورڈ جس طریقے سے ہمارے اس علاقے میں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ مدنی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت پاک پتن شریف میں ٹیچرز کے لیے سیشن کا انعقاد بھی کیا گیا۔ نگرانی مجلس نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ پاک پتن پنجاب پاکستان میں ہی نگرانی مجلس نے کیبل ہیڈ محمد زاہد سے ملاقات بھی کی۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر پاک پتن میں قائم فیضان مدینہ میں 30 جولائی 2026 کو شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پریزیڈنٹ آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ساہیوال ڈویژن ملک افتخار احمد اعوان، سرپرست آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن پاک پتن اسحاق بدر اتاری، چیئرمین آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن پاک پتن غضنفر سعید وٹو سمیت دیگر عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مدنی چینل عام کریں کے صوبائی ذمہ دار ساہیوال ڈویژن ذمہ دار بھی موجود تھے۔ نگرانی مجلس پاکستان نے سوشل میڈیا کے درست استعمال اور اسٹوڈنٹس کو نیگیٹو پلیٹ فارمز سے نکال کر پازیٹیو پلیٹ فارمز کی طرف کس طرح لائیں، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مدنی چینل کڈز، ڈیجیٹل دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن کا تعارف پیش کیا۔ انہیں بھی دینی ماحول سے وابستہ ہونے، علم دین سیکھنے، نمازوں کی پابندی کرنے، قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مدنی چینل نے جو کام کیا ہے وہ کنیز فاطمہ کارٹون، غلام رسول کارٹون اور بہت سارے تربیتی پروگرام، اور ان کی آج ایک انجم رضا طاری صاحب نے ایک بہت خوبصورت ایپ دکھائی ہے، یعنی کہ اسلام کے ریلیٹڈ جتنی بھی ایپس ہیں جو آپ کو مدد دیتی ہیں وہ آپ ان سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ آسان الفاظ میں ہے، تو وہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی لگانی چاہیے۔ یہاں پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے سیکھا، اور انشاءاللہ یہ ہم اپنے اداروں میں بھی کروائیں گے، اور باقی پاک پتن کے جتنے بھی ادارے ہیں سب میں انشاءاللہ جو ہے نا یہ پروگرام ہم کروائیں گے۔ دعوت اسلامی نے ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا جس میں کارٹونز جب آپ بچوں کو دکھاتے ہیں ان کی ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، وہ اسلامک پیٹرن پہ بھی اپنے آپ کو پیٹرنائز کر رہے ہیں، چیزوں کو سیکھ رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا آج اس سیشن میں آ کے۔ انجم رضا طاری صاحب نے جس طرح سے
مدنی چینل کے اور مدنی اپلیکیشنز کے حوالے سے جو گائیڈ لائن دی اور جو بتایا، اور اسپیشلی کارٹونز کا جو سلسلہ ہے وہ اکثر و بیشتر ہمیں بھی کسی کلپ کی صورت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. دوسری جانب 30 جولائی 2026 کو ہی پاک پتن پنجاب پاکستان میں قائم پاک پتن کیبل آفس میں نگرانی مجلس نے کیبل ہیڈ محمد زاہد سے ملاقات کی اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کا ذہن بھی دیا، جبکہ محمد زاہد کو فیضان مدینہ پاک پتن کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں FGRF کے تحت 11 اگست 2026 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سکھر میں شجر کاری مہم کے سلسلے میں سیشن جج سکھر اللہ بچایا گبول اور دیگر نے پودا لگایا اور ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے دعا کی. FGRF سکھر کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے 11 اگست 2026 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سکھر کا وزٹ کیا، جہاں ڈسٹرکٹ سیشن جج سکھر اللہ بچایا گبول اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سکھر کے صدر علی احمد پٹھان اور دیگر سے ملاقات کی اور انہیں FGRF کی جانب سے ملک بھر میں جاری شجرکاری مہم کے حوالے سے آگاہی دی. اس موقع پر دیگر جج صاحبان، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سکھر کے صدر علی احمد پٹھان، جنرل سیکرٹری ذوالفقار ملانو، ایڈوکیٹ اظہر عباس صدیقی سمیت شعبہ وکالت سے وابستہ افراد بھی موجود تھے. اس دوران ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سکھر کے احاطے میں FGRF کی شجرکاری مہم کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سکھر اللہ بچائے گبول اور دیگر نے پودا لگایا اور ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی. ملاقات میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے، سرسبز اور آنے والی نسلوں کو صاف اور صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور ان کی نگہداشت کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا. اپنے ناظرین کو بتائیں لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے کوٹ عبد المالک میں دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے نگرانی مجلس محمد شہباز اتاری کے سسر 19 اگست 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ محمد شہباز اتاری نے پڑھائی، دعائے مغفرت کروائی. نماز جنازہ میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے ذمہ داران نے شرکت کی. مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. قبر پر تلاوت و نعت کا سلسلہ ہوا، اذان دی گئی جبکہ دعا بھی کی گئی. کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں. انشاءاللہ الکریم اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے. پھر آذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی. مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. مردود شیطان قبر میں بھیگانے کی کوشش کرتا ہے. جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے. ایسے موقع پر آذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ آذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے. آذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے. نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کرتے ہوئے ماہ جولائی کے مختلف ایام میں فلسطینی عاشقان رسول میں پکا ہوا کھانا اور آٹے کے بیگ سمیت مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کو بھی جاری رکھا. تفصیلات بتا رہے ہیں اس حوالے سے محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک سمیت غزہ فلسطین میں بھی عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے وقتاً فوقتاً کھانے، پانی اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اسی مناسبت سے گزشتہ دنوں خیر خواہی امت کا مقدس جذبہ لیے FGRF اور اس کے والنٹیئرز عاشقان رسول نے UK اور دیگر ممالک کے عاشقان رسول کے تعاون سے غزہ فلسطین میں مختلف مواقع پر فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا خصوصی اہتمام کیا، جسے FGRF نے مقامی عاشقان رسول کے متعدد خاندانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا. جبکہ دوسرے موقع پر FGRF نے کھانا پکانے کے بعد اس کے پارسلز تیار کیے اور ان پارسلز کو مقامی عاشقان رسول کے متعدد خاندانوں اور ان کے بچوں میں تقسیم کیا گیا، جس پر فلسطینی عاشقان رسول نے ان امدادی کاموں کو سراہتے ہوئے دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازا اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير وجميل العرفان إلى مؤسسة FGRF
على تبرعات تكييف الطعام لأهل النازحين في شمال غزة. نقول لكم بارك الله فيكم. غزہ فلسطین میں FGRF کے تحت پکائے گئے کھانے کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. Brothers and sisters, continue supporting our brothers and sisters in Gaza. Thanks to your support, brothers and sisters, our team is reaching families who are facing unimaginable hardship. Because of your generous support, we reach more people in need and make a real impact. Thank you very much and jazakallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your charity and place barakah in every act of giving. Allahumma amin. دوسری جانب غزہ فلسطین میں ہی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے FGRF نے اپنے والنٹیئرز کے ذریعے سے آٹے کے بیگز تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا. فلسطینی عاشقان رسول کے خاندانوں کے لیے ہونے والے آٹے کی بیگز کی تقسیم کو سراہتے ہوئے دعوت اسلامی کو دعاؤں سے نوازا گیا اور مقامی عاشقان رسول نے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. As you see here on the ground in Gaza, to distribute those bags of flour to this families who are most in need. We sincerely thank our generous donors and supporters for their compassion and unwavering support. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their charity, bless them abundantly and place barakah. ادھر غزہ فلسطین میں ہی پانی تقسیم مہم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے FGRF نے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا. خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت پانی کی تقسیم کے اس فلاحی کام کو مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہا اور دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. آگے بڑھتے ہیں. شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 8 اگست کو گلشن اقبال ٹاؤن کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا جس میں مختلف شعبوں سے وابستہ پروفیشنلز خواتین نے شرکت کی. سیشن میں موجود اسلامی بہنوں نے درود پاک پڑھنے، شعبہ تعلیم کے تحت ربیع الاول میں ہونے والے سیشنز میں شرکت سمیت دیگر اچھی نیتوں کا اظہار کیا. دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 8 اگست کو گلشن اقبال ٹاؤن کراچی سندھ پاکستان میں یوتھ ٹاکس ایجوکیٹ ٹو امپاور کے عنوان سے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبوں سے وابستہ پروفیشنلز، طالبات اور ان کی سرپرستوں نے شرکت کی. سیشن میں شعبہ تعلیم کی عالمی ذمہ دار اسلامی بہن نے ماں اور بیٹی کے حقوق، جنریشن گیپ اور اس حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں پر گفتگو کرتے ہوئے باہمی تعلقات میں مثبت رویہ اپنانے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی اہمیت سے آگاہ کیا. اس موقع پر پروفیشنلز خواتین کو دور حاضر کی ضروریات کے مطابق اپنی صلاحیتوں اور معلومات کو اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے بھی مفید رہنمائی فراہم کی گئی، جبکہ پروفیشنلز کو علم دین حاصل کرنے اور دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا گیا. سیشن کے دوران پروفیشنلز خواتین نے اسلامی بہنوں کے ہمراہ شجر کاری میں بھی حصہ لیا. اختتام پر ڈسٹرکٹ شعبہ تعلیم ذمہ دار اسلامی بہن نے دعا کروائی، جبکہ ماہنامہ فیضان مدینہ اور دیگر دینی رسائل تحفے میں پیش کیے گئے. سیشن میں اسلامی بہنوں نے درود پاک پڑھنے، شعبہ تعلیم کے تحت ربیع الاول میں ہونے والے سیشنز میں شرکت سمیت دیگر اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 21 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے